99 में हादसाती तौर पे एक मरीज़ा की खून आलूद सुई, बल्कि सिरिंज में पूरा ब्लड था उनका। वो मरीज़ा की हालत सीरियस थी। मैं उसको एक सुई पास कर रहा था, लाइन डाल रहा था, उनसे कहते हैं रूलर या सेंट्रल लाइन। उसमें हादसाती तौर पे वो सुई मेरे हाथ में लग गई, ब्लड अंदर चला गया। और चूँकि उसके खून में बाद में हमें पता चला हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV तीनों वायरसेस थे। अगले 6 माह के अंदर अंदर मेरे खून में भी थे। मैं उस वक्त तक अपने आप को एक बड़ा इल्म अमल किस्म का डॉक्टर समझता था। अब पता चला कि ना इल्म पास है और ना किसी अमल से मेरी अपनी शिफा मुमकिन है। अगले 2 साल जिस तगो-दो में गुजरे, वो मेडिकल साइंस को जो लोग थोड़ा सा भी जानते हैं वो समझ सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर के अपने जिस्म में ये एक भी नहीं 3 जरासीम और इंतहाई डेडली जरासीम आ जाए और जिनका हल मेडिकल साइंस के पास ना हो, उसकी अपनी ज़हनी हालत क्या हो। तब अल्लाह ताला ने अपने एक फ़कीर दरवेश मर्द कलंदर से सफदर अली बुखारी साहब से मिलवाया। और ये तरीका इलाज जो मैं फीस बिल्लाह आज सबको बांटता हूँ, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा इतना ही अमल है, मेरी इतनी ही कोशिश है। ये तो मेरी अपनी कमाई नहीं है। मैं खुद एक मरीज़ था और इससे फैज़याब हुआ। और उनके बकौल इसकी फ़ीस ये थी कि जो शिफायाब हो जाए वो आगे बताए। वो खुद नेक हो, बद हो, जिस मर्जी मज़हब का हो, जिस वक़्त ये तरीका इलाज उसको ऑफ़र किया जाता है, जिस तरह डॉक्टर या अपनी गेंद तक करने वाली एक आदत थी, क्रिकेट में भी और नौकरी में भी। जिस वक़्त खुद अपने ऊपर अपनी जान पे बनी तो नहीं जानता था कि इसका हल क्या है, इसको कैसे शिफा इसमें से मिलेगी नहीं मिलेगी, या करीब एक बेबसी की मौत होगी। लेकिन जब अल्लाह ने करम किया तो ये छोटा सा तरीका इलाज जो आपने वीडियो के शुरू में भी उम्मन देखा होगा, बैक कार्ड पे लिखने की आवाज़ में आंखें बंद करके मरीज़ ने सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना ही है। 5 आधा गिलास पानी रख लेना और हर बार सुनने के बाद आधा गिलास पानी हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके खुद को अल्लाह के रूबरू पेश करके, अपने बनाने वाले के रूबरू पेश करके, अपने आप को उसके दरबार में पेश करके, अपने गुनाहों समेत, अपनी गलतियों कोताहियों समेत अपना दिल साफ करके जितने प्यार से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकें, या आप उसको जिस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि बनाने वाला तो सबका एक है। अपनी अपनी समझ और अपने अपने इल्म के मुताबिक कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन बनाने वाला सबका एक है। उसी को पुकारना है औलाद आदम में। ये एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ है जो अगले 25 सालों में 2001-2 में मैं पहली बार इससे मुतारिफ हुआ और बाबाई से जो मेरी बिलमुशाफा मुलाकात थी वो 2 दिसंबर 2002 थी। उस वक़्त से लेके आज तक वो एक वादा जो उनसे किया था, मैं इस तरीका इलाज को फ़ीस बिल्लाह आगे बढ़ाऊँ और आज तक वो बताने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे शिफायाब हुए और आगे दुनिया में फ़ीस बिल्लाह इसको बता रहे हैं। कोविड के डेज़ में जब लॉकडाउन हुए तो उस वक़्त ये आइडिया है कि हम इसको लाइव में ऑफ़र करें, जो लोग घरों में बैठे भी इससे शिफायाब हो सकें। और अल्लाह ने ये मौका दिया
اور اس کے بعد سے یہ لائف کی روایت کی ڈال گئی اور آج تک ہفتے کے ایک دن میں یہ لائف سیشن ہوتا ہے جس میں یہی پیغام دوبارہ دیا جاتا ہے اور کئی مریض جو پہلی بار ملتے ہیں یا شفایاب ہو چکے ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں. تو اگر کوئی پہلی بار اس کو دیکھ رہا ہے تو میں نے یہ بریف ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیا. اس کے لیے میرے پاس آنا, میرے سے ہی بات کروانا, میں ہی اسے کوئی خاص عمل کروں گا تو شفایاب ہوگا, ایسا بالکل ضروری نہیں. آپ میں سے کوئی بھی اس عمل کو اپنے گھر بیٹھا دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتا ہے جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے. اور مست ہیلرز جو یوٹیوب چینل ہے یا آن لائن اس کی ویب سائٹ بھی ہے مست ہیلرز آن لائن کے نام سے, یا alrahman.com نام سے ویب سائٹ ہے, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی ہے جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو 20 منٹ کی تلاوت ہے اسے شیئر بھی کر دیتے ہیں. بالغ لوگوں نے اسے کرنا خود ہے. البتہ چھوٹے بچوں کے کیس میں بابا جی حضور کے الفاظ تھے کہ بچے بیمار ہوتے ہی نہیں, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں یا پیچھے دادا دادی نانا نانی کی وراثت سے کچھ آ رہا ہوتا ہے. اگر ماں باپ ہی اس کو سنیں اور ماں باپ ہی وہ 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی کی دعا خود کریں, بچے کو کچھ نہیں کرنا, بچہ شفایاب ہو. بڑی واضح سی بات ہے کہ ایک میڈیکل سائنس کا بندہ یہ ساری باتیں اس کے لیے دیو مالا ہی باتیں اور ماننی اور ہضم کرنی بہت مشکل ہے. لیکن یہ جنس کو بھی, اور میں نے جو کچھ لرن کیا تھا اس میں سے بہت کچھ ان لرن کرنا تھا. ہمارے نزدیک بیماریوں کی وجوہات کبھی جراثیم, کبھی آٹو امیون ڈیزیزز, جس کی ہمیں خود پتہ نہیں تھا میڈیکل سائنس کو کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ انسان کا اپنا خون اپنا جسم اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پیتھولوجی کی کتاب بھری ہوئی ہے. میڈیکل سائنس میں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آج بھی وہی پڑھاتا ہوں, لیکن پتہ چلا کہ بیماری سوچ سے شروع ہوتی ہے اور نفرت یا منفی سوچ, حسد, کینہ, بغض, تکبر, ناشکری, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سٹارٹ ہوتی ہیں اس بیماری کا جو پہلے روح کو کمزور کرتی ہے. جب روح کمزور پڑتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے, اور ہم ڈاکٹر صاحبان اس کا کوئی بھی نام رکھتے ہیں, اس کی کوئی وجوہات بنتی ہیں. یہ باتیں سید مختوم صفدر علی بخاری صاحب جنہیں دنیا اس وقت پیر کاکی تاڑ اور کئی الٹے سیدھے ناموں سے جانتی تھی, ان کے منہ سے یہ الفاظ میں نے سنے, بارہا سنے. جس طرح آج میں دعا سیشن لوگوں کو بتا رہا ہوں, میرے جیسے بہت سے بتا رہے ہیں, اسی طرح وہ دعا کی محفل یا جو لوگ بھی آ جاتے تھے ان میں بیٹھے ہوئے یہی بات کرتے تھے. ہم سائنس کے لوگوں کو یا ڈاکٹروں کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, اس میں غور کرنا پڑتا تھا, اور تجربے کے ساتھ پتہ چلتا گیا کہ جتنی باتیں انہوں نے کی وہ 100% درست تھی, اور بیک گراؤنڈ وہی نکلا کہ بیماری سوچ سے شروع ہوئی. وہ سوچ چاہے آپ کے اپنے خونی عزیز رشتہ داروں سے ناراضگی ہو, رنجش ہو, نفرت ہو, کسی کا ظلم ہو, کسی کی زیادتی ہو, کسی کی حق تلفی ہو, اس پہ جو بھی ریئیکشن چل رہا ہوتا تھا, کسی کی بد دعا ہے, کسی کی آہ ہے. میں نے نسلیں پھنسی دیکھی. قرآن میں غور کرنے کی عادت پڑی, پتہ چلا کہ یہ کوئی نئی چیز, نیا طریقہ علاج نہیں تھا. یہ 1400 سال پرانی بات. اور آج کل کے زمانے میں جب انسانیت ڈپریشن, مایوسی, نشہ, خودکشیاں, نفسا نفسی کے دور میں سانس لینے کی عادی بن گئی ہے اور انسانیت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے, ہر بات کو مادیت کے پیرامیٹرز پہ تولا جاتا ہے, اور ہم سب نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے.
تو یہ 1400 سال پرانی بات ہے. یہ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ پیغام جو آیا تھا ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں. اللہ نے صحیح فرمایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مانیں گے کہ ہاں میری امت تارک قرآن ہو چکی تھی. صرف قرآن کریم کو سن لینے سے شفا یابی ہم جیسے ڈاکٹروں کے لیے تو یہ ایک کرامت یا معجزے جیسی بات ہے، لیکن اصل میں یہ مریض اور اس کے مالک کا آپس میں تعلق ہے کہ مریض دنیاوی اسباب، پیسہ، دولت، تعلقات، ڈاکٹر صاحبان، وہ ساری کوششیں کر کے جب تھک چکا ہوتا ہے اور بند گلی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنے خالق اور مالک یاد آتا ہے جو رحمان ہے، جو گناہ گاروں کو بھی معاف کرتا ہے، جو گناہ گار کے واپس پلٹنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اور زندگی میں بارہا پھر میں نے دیکھا کہ ایسے مریض جو آئی سی یو میں ہماری طرف سے بھی جنہیں جواب تھا، یا ایسی بیماریاں اور رپورٹیں ان کے پاس تھیں جس کے بعد ہم انہیں کہہ رہے ہوتے تھے یا مختلف ڈاکٹرز انہیں کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کے پاس 3 ماہ ہیں یا 3 ہفتے ہیں، لیکن اسی طریقہ علاج سے اللہ کریم نے نہ صرف انہیں شفا بخشی بلکہ آج وہ شفا کا یہ عمل، شفا کا یہ پیغام خود آگے بانٹ رہے ہیں، اور مزید بہت سے انسان شفا یاب ہو رہے ہیں.